جب آپ یہ پہلا سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اس کائنات کے پیچھے کوئی خالق کوئی مالک موجود ہے، ایسے بہت سارے مذاہب ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، جو اس کائنات کی بنیادی ترین حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا، اس کو رد کر رہا ہے، اس کو نظر انداز کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب سچ تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے باپ، تو اپنے بیٹے کو جلال عطا کر تاکہ وہ تجھے جلال دے سکے۔ اور پھر آگے وہ ان سے منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابدی زندگی یہ ہے کہ انسان اس خدا کو پہچان سکے جو کہ حقیقی ہے، اور اس یسوع مسیح کو پہچان سکے جسے تو نے بھیجا ہے۔ اسلام کو دیکھیں، اسلام کے اندر جو خدا کا جو تصور ہے بالکل واضح ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ وہ اعلان ہے جو کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں ایسا مذہب نہیں ہے جس کی تعلیم آپ کے پاس محفوظ ہو۔ ایک اور بڑی اہم خصوصیت جو اسلام کو تمام مذاہب سے ممتاز کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر پودا ہے، آپ اگر اس کو صحیح طریقے سے دھوپ دیں گے، پانی دیں گے، تو اس کی نشو و نما اچھے سے ہوگی، اور اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کی نشو و نما اچھے سے نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سیٹ آف رولز متعین کر دیے ہیں کہ اگر اس کو ان سیٹ آف رولز کا خیال رکھتے ہوئے اس کی نشو و نما کی جائے تو یہ اچھے طریقے سے گرو کرے گا، اور اگر اس کا خیال نہ کیا جائے تو اچھے طریقے سے گرو نہیں کرے گا۔ یہ اصل میں فطرت کہلاتی ہے۔ کہ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے اس کا معاملہ یہ نہیں کہ صرف اور صرف تعلیم کے درجے میں موجود ہو، بلکہ اس کے اندر مطابقت بھی موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ وائی ڈو یو بلیو ان اسلام، واحد جو جواب ہو سکتا ہے وہ یہی ہے، بیکاز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے وائی اسلام، اسلام کیوں؟ عام طور پر ہم اس طرح کا جو سوالات ہیں وہ اپنے مذہب کے بارے میں عام طور پر نہیں اٹھاتے، اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فرد کو اپنے دین کے بارے میں محکم پورا یقین حاصل ہے تو یہ سوال اٹھانا اتنا لازمی بھی نہیں ہوتا، لیکن اس سوال کی بہرحال اپنی جگہ کچھ اہمیت موجود ہیں۔ خاص طور پر 3 حوالے سے اس کی اہمیت ہے۔ سب سے پہلی اہمیت تو آپ یہ دیکھیں کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین پیش کرے گا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بنیادی طور پر کیا ہے، یہ ایک کلیم ہے، ایک دعویٰ ہے نا جو اسلام نے پیش کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس دعوے کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ کیسے یہ بات علمی دنیا کے اندر اکیڈمیکلی علم کے ذریعے، دلیل کے ذریعے یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام کے علاوہ واقعتاً کوئی ایسا دین نہیں ہے جس کو ہم دین حق قرار دے سکیں؟ تو سب سے پہلا جو اس سوال کی جو ایک جہت ہے وہ یہی ہے۔ دوسری جہت اس سوال کی دعوت دین کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم سب تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، کس طرح سے؟ حکمت کے ذریعے۔ تو اب اگر ہم کسی شخص کو اسلام کی دعوت دے رہے ہوں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اس کو کس بنیاد پر اسلام کی دعوت دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کوئی غیر مسلم ہے، کوئی یہودی ہے، وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے وہ وجہ بتائیں کہ میں کیوں اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کروں، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ریزن کیا ہوگا اسلام پر یقین رکھنے کا؟ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ آپ اسلام کے اوپر اس لیے یقین رکھیں کیونکہ اسلام ایک خدا کی پرستش کی تعلیم دیتا ہے۔ سامنے والا شخص اگر یہودی ہوگا تو کہے گا کہ میرا مذہب بھی توحید پرست مذہب ہے۔ سکھ مت کا پیروکار ہوگا تو وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا مذہب بھی توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ توحید ناقص ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال تصور کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے وہ توحید کہلاتی ہے، ایک خدا کو ماننا۔ یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہندو آپ کے سامنے موجود ہو
جو کہہ دے کہ نہیں میں تو ایک ہی خدا کو مانتا ہوں. پھر ہو سکتا ہے آپ کچھ اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہ آپ پیش کریں. تو یعنی مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو، چوری نہیں کرو، زنا نہیں کرو. تو جو دیگر مذاہب ہیں اس کے پیروکار بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب تو یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کا قتل عام کریں، آپ زنا کریں یا اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہے. تو پھر کیا وہ آپ کے پاس آرگیومنٹس ہوں گے، وہ کیا بنیادی چیزیں ہوں گی جس پر آپ اپنے دین کی دعوت کو پیش کر سکتے ہیں. تو یہ دوسرا جو پہلو ہے اس سوال کا وہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ کسی کو دعوت دین کیسے دی جائے گی. تیسرا پہلو ہمارے اپنے اعتبار سے بھی ہے. یہ واقعہ ہوا تقریباً میرا خیال ہے کہ 2016 یا 17 کا. میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر موجود تھا اور میرے ہاتھ میں قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا نسخہ تھا، چھوٹا پاکٹ جو قرآن مجید ہوتا ہے وہ تھا. انگلش ٹرانسلیشن تھی وہ قرآن مجید کی. تو جب میں اس کو پڑھ رہا تھا، یعنی تلاوت نہیں کر رہا تھا، میں ریڈنگ کر رہا تھا، اس کو پڑھ رہا تھا، اس کا ترجمہ پڑھ رہا تھا. تو ایک خاتون بالکل میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ شکل و صورت سے جو ہے نا فلپین یا چائنیز یعنی اس خطے کی لگ رہی تھی جو ہمارے مشرق کی طرف پاکستان سے پڑتا ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آر یو مسلم؟ میں نے کہا یس الحمدللہ. تو پھر اس نے کہا کہ وائی. تو جیسے اس نے سوال پوچھا وائی تو میں ذرا سا چونک گیا. میں نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے دوبارہ یہ سوال کیا وائی ڈو یو بلیو ان اسلام. تو اب یہ جو سوال تھا اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا واقعی میں جس دین پر یقین رکھتا ہوں اس دین پر یقین رکھنے کے لیے میرے پاس دلائل موجود ہیں یا نہیں ہیں. اطمینان تو بہرحال ہے، ہم سب الحمدللہ مطمئن ہیں تبھی تو اس دین پر موجود ہے نا. لیکن کیا اس دین کے دلائل کو یا بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو امتیازی خصوصیات ہیں اس کو آپ علیحدہ علیحدہ کر کے ذرا سا منطقی انداز میں کیا آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو وہاں سے کچھ چیزوں کو، کیونکہ میرا بنیادی تعلق جو ہے وہ فیلڈ جو ہے وہ مذاہب عالم ہی تقابل ادیان ہے. میں نے اس حوالے سے ہندو مت کو بھی اسٹڈی کیا، عیسائیت کو بھی کیا، یہودیت کو بھی کیا، زیادہ تر کتابیں بھی اسی موضوعات پر ہیں میری. تو جب میں نے تمام مذاہب کا ان کے اصل ماخذ سے یعنی ثانوی مصدر سے نہیں بلکہ اصل ماخذ سے جب میں نے مطالعہ کیا تو کچھ باتیں ایسی سامنے آئی. ویسے تو بہت ساری باتیں ایسی سامنے آئی ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں تھیں نمایاں جو آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا. تو اس میں جو سب سے پہلی چیز منطقی اعتبار سے عقلی اعتبار سے جو ہونی چاہیے، سب سے پہلا سوال یہ اٹھنا چاہیے وہ ہے تصور خدا. یعنی کسی بھی مذہب کو جب آپ نے جانچنا ہے تو آپ سب سے پہلی چیز کیا دیکھیں گے؟ تصور خدا. سب سے پہلا سوال اس کے اندر یہ ہوگا کہ کیا اس مذہب کے اندر خدا کا تصور موجود بھی ہے یا نہیں ہے، نمبر ایک. اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اگر تصور خدا یعنی اس مذہب کے اندر موجود ہے تو پھر اس تصور کی کیا یعنی کہ وہ کس شکل میں موجود ہے، وہ تصور کس طرح کا ہے، اس کے کیا نظریات موجود ہیں، عقیدے کیا ہیں خدا تعالیٰ کے بارے میں، کیا ہمیں عقیدہ دیتا ہے وہ مذہب. تو جب آپ یہ پہلا سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اس کائنات کے پیچھے کوئی خالق، کوئی مالک موجود ہے، تو سب سے پہلا یہ سوال اٹھانا چاہیے نا مذہب کے بارے میں کہ کیا کوئی ایسا مذہب ہے. کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں، مثال کے طور پر جین مذہب ہے، بدھ مذہب کے اکثریت فرقے ہیں، اور بھی کچھ شنٹو مذہب ہے، یا اور بھی ہندوؤں کے ہاں چارواک کا ایک فلسفہ ہے. ایسے بہت سارے مذاہب ہیں جو خدا کو نہیں مانتے لیکن بہرحال پھر بھی وہ مذہب کہلاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا واقعی خدا وجود رکھتا ہے. ہمارا آج کا یہ موضوع نہیں ہے لیکن ایک مختصر سی بات سے اس کو میں مکمل کر لوں گا. یہ تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے پیچھے رسی بندھی ہوئی وہ جہاز کو کھینچ رہا ہے. فرض کریں کہ بچہ یہ کرالنگ کر رہا ہے اور جہاز بھی چل رہا ہو. کیا آپ اس تصویر کو یا اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ یقین کر لیں گے کہ یہ بچہ جہاز کو کھسکا کر آگے بڑھا رہا ہے؟ ہم یقین نہیں کریں گے. حالانکہ ہمارے حواس ہمیں اسی بات کی گواہی دے رہے ہوں گے لیکن پھر بھی ہم یقین نہیں کریں گے. ہم فوری طور پر اسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک خفیہ میکینزم موجود ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ایجنٹ موجود ہے، کوئی پروسیس موجود ہے، کوئی مرحلہ ہے جو ہم سے چھپایا گیا ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے. یا ایک اور مثال لے لیتے ہیں ہم. جب آپ کوئی میجیشین کو دیکھتے ہیں وہ انسان کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ انسان کو ہوا میں اڑا رہا ہوتا ہے،
باوجود اس کے کہ آپ کے حواس تو آپ کو یہی دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی منطقی طور پر آپ اس کا یقین نہیں کرتے. یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ بہرحال یہ شخص ہوا میں نہیں اڑ رہا، آپ یہ جانتے ہیں کہ بہرحال اس شخص کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے ہیں. یعنی آپ نہ جانتے ہوئے بھی اس نتیجے پر تو از خود پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے. تو جب ہم اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کائنات کے نظم پر غور و فکر کرتے ہیں، جب ہم تتلی کو دیکھتے ہیں، جب ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم شبنم کو دیکھتے ہیں، جب ہم جل ترنگ کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس پوری وسیع و عریض بے قرار کائنات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے، اس نظم و ضبط کے پیچھے کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس، کوئی نہ کوئی شعور، کوئی نہ کوئی حکیم ہستی بہرحال موجود ہے. اسی کو ایک اور پہلو سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ اس دنیا میں جو پرندے ہوتے ہیں وہ لاکھوں میل سفر کر کے ایک خطے سے دوسرے خطے میں چلے جاتے ہیں. جیسے یہاں پر میپ سے آپ کے سامنے واضح ہو رہا ہے کہ مشرقی سائبیریا کا جو سمندر ہے وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے کچھ پرندے ہمارے پاکستان اور پھر یہاں سے ہوتے ہوئے افریقہ، عرب کنٹریز جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک پرندہ لاکھوں میل سفر کر کے سائبیریا سے، یعنی کہ دنیا کے ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے تک جا رہا ہے. اب ہمارا مشاہدہ تو یہ کہتا ہے کہ جب ہمیں بھی یہاں کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہوتا ہے تو ہمیں گوگل میپ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور بغیر اس کے ہم عام طور پر نہیں جا پاتے اگر ہم اس علاقے سے ناواقف ہوں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے جو پرندے ایک خطے سے دوسرے خطے تک جو ہجرت کر رہے ہیں، ان کے پاس کون سا ایسا سسٹم ہے، کون سی ایسا علم ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا سفر طے کر لیتے ہیں. اور دلچسپ بات تو اس کے اندر بڑی یہ ہے کہ یہ جو سفر کرتے ہیں وہ سفر بھی اس طریقے سے ڈیزائن ہوتا ہے کہ ان کا جو زیادہ تر سفر ہے پرندوں کا وہ زیادہ تر خشکی میں ہو تاکہ وہ درمیان میں ریسٹ بھی کر سکیں. یعنی سمندر کا جو سفر ہے وہ کم سے کم ان کو سامنا کرنا پڑے. اس کی ایک اور اگزامپل قرآن مجید میں بھی موجود ہے. اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا جو ایک پورا پروسیس ہے شہد بنانے کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کے طور پر پیش کیا ہے. آج جب آپ ایک چھوٹی سی وائٹامن کی گولی بناتے ہیں، ٹیبلٹ بناتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کئی سالوں کی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1000 سال کی جو انسان کی جو سائنس آج تک پہنچی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان نے کیسے، طب نے ترقی کی، کیسے انڈسٹری نے جو ہے نا وہ ترقی کی، کیسے کیمسٹری نے ترقی کی، فزکس نے ترقی کی. ان تمام علوم نے جو کہ کئی صدیوں پر مشتمل ہے، تمام علوم نے مل کر ایک چھوٹی سی آپ کی وائٹامن کی ایک گولی جو ہے نا وہ بنائی. اب دیکھیں یہ جو شہد کی مکھی کا جو پروسیس ہوتا ہے شہد بنانے کا وہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. کس طریقے سے وہ مختلف پھولوں پر جا کر نیکٹرز جو ہے نا وہ لیتی ہے، پھر اس کے اندر انزائم پیدا کرتی ہے، پھر اس کو محفوظ کرتی ہے، پھر اس کو اپنے پروں سے جو ہے نا وہ ہوا دے رہی ہوتی ہے. بہت لمبا پروسیس ہے جو پورا قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، اور اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کے سرچ کریں تو آپ کو بہت تفصیل سے پورا پروسیس ملے گا. آج اگر ہم ایک وائٹامن کی گولی بنا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کئی 100 سالوں کی تحقیق ہے. تو وہ کون سی یونیورسٹی ہے، وہ کون سا ادارہ ہے جہاں پر ان پرندوں نے یا ان شہد کی مکھیوں نے جا کر تعلیم حاصل کی اور یہ شہد اس طریقے سے محفوظ کرنے کا پورا میکینزم بنایا، یا اس سفر کا پورا طریقہ کار جو ہے نا دریافت کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کیا ہے کہ اللہ نے ان کو وحی کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہمارے سامنے بے شمار ایسے مظاہر موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم لاجیکلی پہنچ سکتے ہیں کہ بہرحال اس کائنات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی خالق ہستی موجود ہے، ایسی حکیم ہستی موجود ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے. تو یہ سوال جب ہم اٹھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمام مذاہب جو کسی بھی خدا پر یقین نہیں رکھتے وہ از خود ہماری فہرست سے خارج ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر ایک ایسا مذہب ہے جو اس کائنات کی بنیادی ترین حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا، اس کو رد کر رہا ہے، اس کو نظر انداز کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب سچ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بالکل الٹیمیٹ ریالٹی کو اس نے ریجیکٹ کر دیا. تو پہلی بات تو یہ. دوسرا جو سوال ہم نے اٹھایا تھا وہ کیا تھا کہ خدا کا اگر تصور موجود ہے تو وہ تصور کیسا تصور ہے. اگر آپ دنیا کے مختلف مذاہب کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک چیز بڑی واضح طور پر محسوس ہوگی کہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر جو خدا کا تصور ہے وہ آپس میں کانٹریڈکٹ بھی کرتا ہے
اللاجیکل بھی ہے اور سمپل بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کرسچینٹی کی بات کرتے ہیں، عیسائیت کی بات کریں، تو عیسائیت کے اندر جو تصور ہے خدا کا وہ کیا کہلاتا ہے؟ تثلیث، ٹرینٹی جس کو ہم کہتے ہیں، فادر، سن، ہولی گوسٹ. ٹھیک ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس. یہ تین وہ کہتے ہیں کہ پرسنس، تین اشخاص مل کر ایک خدا بناتے ہیں. اب یہ اگر آپ میتھمیٹیکلی بھی دیکھیں تو بالکل امپاسبل سی بات ہے، یعنی 1 + 1 + 1 = 1، 3 ہونا چاہیے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 1 + 1 فادر، گاڈ اینڈ دا ہولی اسپرٹ یا ہولی گھوسٹ، یا بعض اس میں حضرت مریم کو بھی شامل کرتے ہیں علیہ السلام کو. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 3 نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی بھی کرسچن اسکالر سے ٹرینٹی کی ڈیفینیشن پوچھیں، اس کی تعبیر پوچھیں، اس کی تشریح پوچھیں گے، تو 2 اگر آپ عیسائی پادری کو سامنے بٹھا دیں تو وہ کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. اور یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. آپ سے اگر کوئی شخص سوال پوچھتا ہے کہ توحید کیا ہے، تو چاہے آپ کسی بھی مسلک کے آپ عالم کو بٹھا دیں تو وہ توحید کو اسی طریقے سے بیان کرے گا کہ خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھ دے گا وہ آپ کے سامنے. لیکن آپ ٹرینٹی جو کہ عیسائیت کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بارے میں اگر آپ 2 کرسچنس کو بٹھا دیں تو وہ ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تعبیر و تشریح کے اعتبار سے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسٹری ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں نا، ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کا مطلب ہے کہ ان سین، جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلائنڈ فیتھ ہے ہمارا، ہم ان سین پر یقین رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک مسٹری ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کتنا عجیب و غریب تصور ہے کہ خدا نے انسان کی نجات ایک ایسے تصور کے اوپر رکھ دی ہے جو کہ اس کی سمجھ سے ہی بالا تر ہے، جو اس کے سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا. تو ایک بڑا عجیب و غریب تصور ہے. پھر یہ آپس میں ہی بہت ساری جگہوں پر کانٹریڈکٹ بھی کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ بائبل کو پڑھیں، بائبل کے 2 حصے ہیں. ایک عہد نامہ قدیم ہے جس میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان پیغمبروں کی پوری تاریخ بیان کی گئی ہے. اسی تاریخ کے بیان کے اندر اس میں آپ کو تورات بھی ملے گی محرف صورت میں، اسی میں آپ کو زبور بھی ملے گی. ٹھیک ہے، تمام انبیاء کے جو صحائف ہیں آپ کو اسی میں مل رہے ہوں گے، اسی تاریخ کے بیان میں مل رہے ہوں گے. اور جو دوسرا حصہ ہے وہ کہلاتا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ، یعنی کہ عہد نامہ جدید. ٹھیک ہے، یہ عہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق کیا تھا، عہد کیا تھا، تو اس وجہ سے وہ عہد نامہ کہلاتا ہے کہ اس کے اندر پورے عہد کی تاریخ بیان کی گئی ہے. تو جب آپ عہد نامہ جدید کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ کو جو ملتی ہے وہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھیں گاسپل آف جان پڑھیں چیپٹر 17 ورس نمبر 1 اور 1 سے لے کر 3 تک، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے باپ، تو اپنے بیٹے کو جلال عطا کر تاکہ وہ تجھے جلال دے سکے. اور پھر آگے آنورڈ آگے وہ ان سے منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابدی زندگی یہ ہے کہ انسان اس خدا کو پہچان سکے جو کہ حقیقی ہے، اور اس یسوع مسیح کو پہچان سکے جسے تو نے بھیجا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم یہ مان لیں مثال کے طور پر کہ اگر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ خدا تھے، تو پھر سوال یہ ہے کہ جو بائبل میں جگہ جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن سے دعا کر رہے تھے، وہ کس سے دعا کر رہے تھے؟ کیا وہ اپنے آپ سے دعا کر رہے تھے؟ ہم یہ نہیں تصور کر سکتے، مطلب لاجیکل بات ہے. کیا انہوں نے اپنے آپ کو بھیجا تھا؟ ہم میں سے کوئی ایسا فرد ہے جو اپنے آپ کو ہی بھیجتا ہو کہیں پر؟ عجیب بات ہے. یہاں آپ اگر اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں پڑھ لیں، عہد نامہ قدیم میں کتاب یسایہ میں پوری کتاب جو ہے 52 جو اس کا چیپٹر ہے 52، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مسیح آئیں گے. تو وہاں پر ان کو کہا گیا ہے خدا کا خادم کہ خدا کا خادم آئے گا. تو سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عیسائیوں کے مطابق خود خدا تھے تو پھر خدا کے خادم کیسے ہو گئے وہ؟ اور خود عیسائی بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ یسایہ کے اندر جو پیشن گوئی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. یا آپ پڑھ لیں عہد نامہ قدیم کی کتاب استثناء کا چیپٹر 18 ورس نمبر 18 میں، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مشہور پیشن گوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے
کہ میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی کو ظاہر کروں گا. تو بھائی یعنی بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشن گوئی ہے. اگر ہم ایک دلیل کے طور پر، ان کی دلیل کے طور پر اس کو مان لیں تو پھر وہاں پر تو ہے کہ نبی کو ظاہر کروں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے یا پھر خدا تھے؟ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو یہ آپس میں ہی اتنا کانٹریڈکٹڈ، اتنا متضاد ایک تصور ہے بائبل کے اندر کہ آپ عقل و منطق کو سلامت رکھتے ہوئے اپنی اس پہ یقین نہیں رکھ سکتے. اسی طریقے سے اگر آپ دیگر مذاہب کو دیکھیں، مثال کے طور پر آپ اگر یہودیوں کے ہاں دیکھیں، اچھا یہودیوں کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی عہد نامہ قدیم پر یقین تو رکھتے ہیں، نام مختلف ہو سکتا ہے ان کی کتاب کا، وہ کتاب کو اپنی کہتے ہیں تناخ کہتے ہیں، لیکن بہرحال کتاب وہی ہے. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے خدا کا جو تصور ہے، خاص طور پر کتاب پیدائش یعنی کہ بک آف جینیسس اگر آپ پڑھیں 2 چیپٹر سے، تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ خدا کی شان کے خلاف ہے. وہ بالکل خدا کا ایسا تصور ہے جیسے کوئی ہیومن گاڈ ہو. ہیومن گاڈ سے مراد یہ کہ جیسے کوئی دیوتا کا تصور ہوتا ہے نا دیگر مذاہب کے اندر. مثال کے طور پر ایک جگہ آتا ہے یعنی کتاب پیدائش کے چیپٹر 2 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے یا خدا نے کائنات کو تخلیق کیا اور پھر آرام کیا. کیا خدا آرام کرتا ہے؟ نہیں کرتا. خدا آرام نہیں کرتا. یہ خدا کی شان سے بالاتر بات ہے یہ بالکل. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں واقعہ بیان ہوا تو وہاں پر کہ خدا شرمندہ ہوا، یہ خدا کی شان سے بالاتر بات ہے. یا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جہاں پر ذکر ہے تو وہاں پر یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی چہل قدمی کی آواز سنی، یہ خدا کی شان سے بالکل بالاتر بات ہے. یا اگر آپ پڑھیں عہد نامہ قدیم میں ہی 30ویں چیپٹر کے اندر کہ نعوذ باللہ خدا نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑی، عجیب و غریب بات ہے. یہ ایک ایسا تصور جو کہ انسانی تصور ہے، تو وہ آپ کو بائبل کے اندر جا بجا بالکل بکھرا ہوا آپ کو ملے گا. اچھا ٹرینیٹی کے بارے میں تو ایک اور چیز بھی واضح رہنی چاہیے کہ اگر ٹرینیٹی تثلیث کا جو عقیدہ ہے وہ بنیادی عقیدہ ہوتا تو پھر آپ کو عہد نامہ قدیم کے اندر بھی ملتا اور عہد نامہ جدید کے اندر بھی ملتا. آپ پوری بائبل اٹھا کر دیکھ لیں، عہد نامہ قدیم اٹھا کر دیکھ لیں شروع سے لے کر آخر تک، اور عہد نامہ جدید بھی اٹھا کر دیکھ لیں شروع سے آخر تک، ایک سنگل آپ کو ورس نہیں ملے گی جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ خدا ایک نہیں خدا تین ہے. نہ ہی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے کسی بھی موقع پر یہ بالکل بغیر کسی یعنی کہ ابہام کے یہ بات کہی ہو کہ میں خدا ہوں اور میری جو ہے نا پرستش کرو، کہیں پر نہیں کہی ہے. بلکہ جگہ جگہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا جان 17:1 میں کیا فرمایا انہوں نے، 3 میں کیا فرمایا کہ جسے تو نے بھیجا ہے، اور وہ کس سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے، وہ خدا نہیں تھے. اور یہودی ہو عیسائی ہو، اگر آپ یہاں ہندو میں بھی دیکھ لیں، ہندوؤں کے ہاں بھی دیکھ لیں تو ان کے ہاں بھی خدا کا مختلف قسم کا تصور موجود ہے. بلکہ ان کے ہاں تو صورتحال مزید ان معنوں میں خراب ہو جاتی ہے کہ وہ تو خدا کے باہم جنگوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی جو کتاب ہے مقدس جو کہلاتی ہے پران کا مطلب وہی ہے جو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں پرانا، اولڈ. تو پران کا مطلب ہے تاریخ. ان کتابوں کا جتنی بھی پران ہے اس کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ 3 دیوتا جو تھے برہما، وشنو اور شیو، انہوں نے آپس میں جنگ کی. اس بارے میں جنگ کی کہ یہ بات ثابت کی جائے، یہ بات معلوم کی جائے کہ ہم میں سے کون سب سے بڑا خدا ہے. اور پھر جو وشنو کو ماننے والے ہیں وہ اپنے قرآن میں لکھتے ہیں کہ وشنو جیت گیا، جو دیگر برہما کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ برہما جیت گیا، اور جو شیو کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں شیو جیت گیا. اور بھی اس طرح کے بہت سارے عجیب و غریب قسم کے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ بات بہرحال اپنی جگہ درست ہے، جیسے البیرونی نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب الہند میں کہ ان کے جو خواص ہیں وہ توحید کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی کتابوں میں توحید کا تصور موجود ہے، لیکن وہ توحید کا جو تصور ہے اپنی اطلاقی اعتبار سے آج موجود ہمیں نظر نہیں آتا. یہاں تک کہ اگر آپ پڑھیں وشنو پران کی 5ویں کتاب کو پڑھیں تو 5ویں کتاب کا بالکل پہلی ورس جو شلوک شروع ہوتا ہے وہ اسی سے شروع ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان اپنے مختلف اعضاء کو علیحدہ علیحدہ نہیں سمجھتا، اس طریقے سے میرا جو بندہ ہے وہ بھی مجھے مختلف وہ بھی برہما کو، وشنو کو، شیو کو الگ الگ نہیں سمجھتا، ایک ہی ہستی سمجھتا ہے. لیکن جب آپ عوام کی سطح پر بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو تقریباً جو مذاہب دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر خدا کا تصور بالکل اسی طرح ہے جو کہ اس کی شان کے بالکل خلاف ہے. اس کے برعکس اگر آپ
اسلام کو دیکھیں، اسلام کے اندر جو خدا کا جو تصور ہے بالکل سمپل ہے، بالکل واضح ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ وہ اعلان ہے جو کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے کیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ بائبل پڑھیں بک آف ڈیٹرونومی چیپٹر 6 ورس نمبر 4 میں، تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، شما اسرائیلو، اے بنی اسرائیل، ایڈونائی الوہینو، کہ تمہارا رب یعنی تمہارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ الوہین اللہ کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایڈونائی احد، کہ تمہارا پروردگار، تمہارا مالک ایک ہی ہے۔ یہی چیز آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ وہاں پر آپ کو ملتا ہے گوسپل آف مارک کے اندر چیپٹر 12 ورس نمبر 29 کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ یہودی آئے اور ان سے کچھ سوالات کیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام سوالات کے جوابات بڑی حکمت اور بڑے ہی ایک بلاغت کے ساتھ دے رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک جو بڑا ایک فریسی، یعنی کہ یہودی کے جو علماء ہوتے ہیں اس زمانے کے، صدوقی اور فریسی، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ دین کی سب سے اہم تعلیم کون سی ہے؟ دین کی سب سے اہم تعلیم کون سی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی چیز کوٹ کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شما اسرائیلو ایڈونائی الوہینو ایڈونائی احد، کہ سنو بنی اسرائیل، تمہارا خدا اللہ ہے اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ یہی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 550 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کا ایک وفد آیا اور آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اپنے خدا کے بارے میں بتائیے، تو یہ صورت کا شان نزول ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ سورہ مبارکہ پیش کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ وہ تصور ہے توحید کا جو تمام کے تمام انبیاء نے اپنی کتابوں کے اندر پیش کیا تھا۔ اب سب سے پہلی چیز ہم نے کیا دیکھی کہ عقیدوں کے اندر سادگی، خاص طور پر جو تصور خدا ہے اس کے اندر بڑی سادگی ہونی چاہیے۔ بڑا سمپل سا تصور ہے سورہ اخلاص کے اندر جو بیان کیا گیا، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی فلسفیانہ اس کے اندر جو ہے نا مباحث ایسا نہیں ہے جو کسی عام انسان کو سمجھ نہ آ سکے، یا جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ ایک مسٹری ہے۔ چند مہینوں پہلے کی بات ہے، ہم اپنے طلبہ کو کچھ ایک مندر اور ایک چرچ کا ہم نے وزٹ کروایا تھا۔ تو جب ہم نے کچھ سوالات کیے، وہاں کے جو پنڈت صاحب تھے تو ان سے سوالات کیے، تو وہ تھوڑے سے یعنی کسی بھی سوال کے اوپر کوئی بھی اسٹوڈنٹ کوئی بھی کاؤنٹر کویسچن کرتا، کوئی لاجیکل کویسچن کرتا، اعتراض کرتا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی نا ڈیپ سائنس ہے، بڑی مسٹری ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ان کا ورڈ تھا ڈیپ سائنس۔ تو ہمارے ہاں پھر جو اسٹوڈنٹس کے اندر جو نا ایک طریقے کا میم بھی بن گیا تھا کہ یہ جو ڈیپ سائنس ہے یہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، ہر بات وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈیپ سائنس ہے۔ پھر اچھا وہاں پر ہمارے ساتھ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو کرسچنس بھی تھے، تو وہ بھی اس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ڈیپ سائنس۔ لیکن پھر دلچسپ بات ہوئی وہ یہ کہ اگلے ہفتے جب ہم چرچ میں گئے اور وہاں پر جب ٹرینٹی پر اسی طرح کے سوالات کیے، تو ان کے جو پادری تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک مسٹری ہے، یہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ بات سمجھیں آپ کو، اسلام کا عقیدہ بہت سمپل اور واضح ہے۔ سب سے اچھی بنیادی جو چیزیں وہی ہے، اسلام کے تمام عقیدے، صرف تصور خدا نہیں، ہر عقیدہ بہت سمپل ہے، بہت لاجیکل ہے، بہت سادہ سا ہے، ایزی ٹو بلیو ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے، بالکل اللاجیکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری نمایاں ترین جو خصوصیت ہے ہمارے سامنے اسلام کی ہے وہ ہے حفاظت۔ اگر قرآن مجید میں بھی اس چیز کو موضوع بحث بنایا گیا، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہاں پر آیا تھا آپ کے سامنے، مفہوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس چیز سے اعلان برات کر دیں گے کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ مجھے خدا بناؤ یا میری والدہ کو جو نا ان کی پرستش کرو، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ تو پھر کس نے کہا تھا؟ جب کہ آج کے عیسائی کہتے ہی یہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے کہ مجھے پوجو، میری پرستش کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کو دعوت دے رہے ہوں، کسی بھی عیسائی کو، آپ ان سے یا کسی یہودی کو، کسی ہندو کو، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کس شخصیت کی تعلیم کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ کرسچن ہوگا تو وہ کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہودی ہوگا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غالباً یا ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لے گا۔
کوئی ہندو ہوگا تو وہ کرشن کا نام لے لے گا، رام کا نام لے لے گا، یا کسی اور کا نام لے لے گا، پارسی ہوگا تو زرتوش کا نام لے لے گا، بدھسٹ ہوگا تو گوتم بدھ کا نام لے لے گا۔ اب اس کے بعد آپ اس سے اگلا سوال یہ کریں کہ کیا ان کی تعلیم آپ کے پاس 100% محفوظ حالت میں موجود ہے؟ میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کی تعلیم کے اوپر عمل کروں، تو میرے پاس وہ تعلیم بھی تو صحیح صورت میں موجود ہونی چاہیے نا۔ تو اب اس کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا۔ کوئی بھی مذہب، اور یہ بات بڑی ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تمام مذاہب کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کوئی بھی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کے پیغمبر، ان کے رشی، ان کے اوتار، جو بھی اس کے فاؤنڈر تھے یا جو بھی اس کے مقدس شخصیات تھیں، ان کی تعلیم ان کے پاس 100% حفاظت کے ساتھ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ ہندو عام طور پر آپ کو پتہ ہے کس کتاب کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا تبلیغ کرتے ہیں؟ کون سی کتاب ہے وہ؟ وید۔ ان کی سب سے ٹاپ کی جو کتاب ہے، بنیادی جو کتاب ہے وہ وید ہے، اور جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے ان کے ہاں وہ کون سی ہے؟ بھگوت گیتا۔ اگر آپ ویدوں کو دیکھیں تو ویدوں کی بھی تقریباً 13,000 سے زیادہ شاخیں موجود ہیں، یعنی ورژنس موجود ہیں جس کے اندر اختلاف ہے۔ اچھا، ویدوں کی حفاظت بھی حالانکہ حفظ کے ذریعے کی گئی ہے، ان کے ہاں بھی جو ہے نا مختلف قسم کے، جیسے ہمارے مدارس ہوتے ہیں تو ان کے ہاں جو ہے نا پاٹھ شالائیں ہوتی جس کے اندر مختلف لوگ، بچے جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے بہر کی صورت میں ویدوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ویدوں کے اندر بہت سارے اختلافات موجود ہیں، بہت سارے اس کے نسخے موجود ہیں، یعنی کہ ایک فرقہ الگ وید کو مانتا ہے، دوسرا فرقہ الگ وید کو مانتا ہے۔ یہ ویدوں کی صورت حال ہے۔ پھر آپس میں کانٹرڈکشن بھی ویدوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ پھر اگر آپ بھگوت گیتا کی بھی بات کریں، کیونکہ جب آپ کسی بھی ایک عام ہندو سے بات کر رہے ہوں تو وہ سب سے زیادہ جو اہمیت دیتا ہے وہ کس کو دے گا؟ وہ بھگوت گیتا کو دے گا۔ بھگوت گیتا کی صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 17ویں صدی سے پہلے، یعنی کہ ہندو کے ایک بڑا اسکالر ایک گزرا جس کا نام ہے شنکر آچاریہ، اس سے پہلے اس کتاب کو کوئی جانتا پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یہ میں 1000 سال پرانی بات نہیں کر رہا، میں چند 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ بھگوت گیتا جو ہندوؤں کی سب سے بنیادی کتاب آج سمجھی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ آج سے چند 100 سال پہلے اس کتاب کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ وہ ایک مہابھارت کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، وہیں پر محفوظ تھا، بس اس کی کوئی علیحدہ اہمیت نہیں تھی۔ یہ بعد میں چل کر اس کو ایک بنیادی مرکزی جو ہے نا وہ حیثیت ان کتابوں کے اندر حاصل ہوئی۔ یہی صورتحال بدھسٹ مذہب کی بھی ہے۔ بدھسٹ مذہب کی جو کتابیں ہیں وہ پہلی مرتبہ جو شائع ہوئی ہیں وہ 19ویں صدی میں ہوئی ہیں۔ 19ویں کچھ کتابیں 19ویں صدی میں شائع ہوئی ہیں، کچھ 20ویں صدی میں شائع ہوئی ہیں، وہ بھی انگریزوں نے آ کر کی تھی۔ تو یہ صورت حال ہے۔ لیکن جب آپ قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں نہ صرف ہم بلکہ غیر مسلم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال 1450 سال پہلے اس امت کو دے کر گئے تھے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے سامنے چلاؤں گا بائبل کے حوالے سے، اس میں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بائبل کے اندر جو اختلافات ہیں اس کی تعداد کیا ہے، بائبل کے اندر تحریفات ہے وہ کس طریقے سے ہوئی ہے، اور اس کی سنگینی کتنی دلچسپ ہے۔ ویڈیو پلے کر دیں پلیز۔ کمرے میں ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ میز پر بہت سی کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کہیں لاطینی، کہیں یونانی، کہیں عبرانی زبان میں کتابیں۔ برطانیہ اور امریکہ کے کونے کونے سے چوٹی کے 50 اسکالرز سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اسکالرز اپنے اپنے شعبے میں ماہر ترین سمجھے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ہر دن کسی نہ کسی باب پر، کسی جملے پر، کسی لفظ پر بحث کی جاتی۔ کوئی کہتا کہ اس کتاب سے یہ جملہ نکال دو تو اسے نکال دیا جاتا، کوئی کہتا کہ اس جملے کا اضافہ کر دو تو اس کا اضافہ کر دیا جاتا۔ کبھی کہا جاتا کہ یہ لفظ شاید اس طرح نہیں لکھا جانا چاہیے تو اسے بدل دیا جاتا۔ آخر یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ کس کتاب کو دوبارہ مرتب کر رہے تھے؟ جی ہاں، یہ کانٹ چھانٹ، یہ جملے کسی عام کتاب سے نہیں نکالے جا رہے تھے، یہ تصحیحات کسی سائنسی بک یا کسی ناول کی نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ یہ سبھی کام اس کتاب کے ساتھ کیے جا رہے تھے جسے کروڑوں لوگ خدا کا کلام کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں بائبل کی۔ بائبل جسے یہودی اور عیسائی یعنی کرسچن اپنی مقدس ترین کتاب مانتے ہیں۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید میں بھی تورات، زبور اور انجیل کی تصدیق کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ جب ہم بائبل کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد صرف تورات، زبور اور انجیل نہیں، بلکہ اس میں اور بھی کئی کتابیں شامل ہیں۔
یعنی موجودہ دور میں یہ 3 صحیفے بائبل میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ مزید کتابیں بھی اس میں موجود ہیں۔ بہت سے کرسچن اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ بائبل حرف بحرف خدا کا کلام ہے۔ ایک طرف کرسچن اسکالر کا یہ دعویٰ تو دوسری جانب بائبل کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ایک دعویٰ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید کے مطابق یہود اور نصارہ یعنی جوز اینڈ کرسچنز نے کلام الہی میں تبدیلیاں یعنی کہ تحریفات کی ہیں۔ یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ کیا موجودہ بائبل حرف بحرف خدا کا کلام ہے؟ کیا واقعی بائبل آج بھی اسی طرح موجود ہے جیسے آج سے ہزاروں سال پہلے تھی؟ ویڈیو کے آغاز میں جو واقعہ آپ کو سنایا گیا تھا وہ واقعہ اصل میں انہی سوالات کے جواب دیتا ہے۔ اس واقعے کو مزید سمجھنے کے لیے ذرا اور پیچھے چلتے ہیں۔ 1952 سے پہلے انگلش بولنے اور سمجھنے والے اکثر لوگوں میں بائبل کا کنگ جیمز ورژن پڑھا جاتا تھا۔ یہ بائبل کا وہ ورژن تھا جسے 1611 میں اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ جیمز کے حکم سے 40 سے زیادہ ٹاپ ببلیکل اسکالرز نے قدیم نسخوں کی مدد سے تیار کیا تھا۔ لوگ صدیوں تک اسے خدا کا کلام مان کر پڑھتے رہے، مگر یہ بائبل بھی شک کے دائرے میں آ چکی تھی، کیونکہ 1850 کے بعد بائبل کے کچھ ایسے پرانے نسخے دریافت ہوئے جس میں کئی جملے مختلف تھے یا پھر موجود ہی نہیں تھے۔ لہٰذا سن 1870 میں چرچ آف انگلینڈ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا کہ ایک نئی بائبل قدیم نسخوں کی روشنی میں دوبارہ تیار کی جائے۔ کنگ جیمز ورژن جسے 47 اسکالرز نے مل کر تیار کیا تھا اب نہ صرف مشکوک بن چکا تھا بلکہ اس میں کئی اغلاط بھی واضح ہو چکی تھیں۔ چنانچہ اس حکم کے بعد جب ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن تیار ہوا تو اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی کہ وہ کتاب جسے عیسائی خدا کا کلام سمجھ کر پڑھتے رہے ہیں اس میں کئی اغلاط موجود ہیں۔ ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ کنگ جیمز ورژن آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی بائبل ہے۔ بہرحال ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن کی تیاری کئی دہائیوں تک چلتی رہی، بہت سے جملوں کو نکالا گیا، بہت سے شامل کیے گئے اور اس دوران اس پروجیکٹ کے کئی حصے مثلاً امریکن اسٹینڈرڈ ورژن بھی شائع ہوتا رہا اور آخر کار 1952 میں یہ بائبل تیار ہو کر سامنے آئی۔ اب اس بائبل کو تیار کرنے کی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ کہانی کچھ طویل ہے مگر حیران کن اور دلچسپ بھی ہے، خاص طور پر وہ موقع جب ان اسکالرز کے درمیان بحث کا موضوع تھا جوہنائن کوما۔ جوہنائن کوما بائبل کی کتاب یوحنا کے پہلے کتاب کی ورس 5 سے 7 کو کہا جاتا ہے۔ اس ورس میں لکھا ہے کہ کیونکہ آسمان میں 3 گواہی دینے والے ہیں، باپ، کلمہ اور روح القدس، اور یہ 3 ایک ہیں۔ یہ ورس کنگ جیمز ورژن اور کئی دیگر تراجم میں شامل تھی، مگر جب قدیم ترین یونانی نسخوں کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں تو یہ ورس موجود ہی نہیں تھی۔ ماہرین کی اس کمیٹی میں بحث چھڑ گئی۔ بعض ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ ورس تو ٹرینٹی کی بنیاد ہے جو عیسائیت کا سب سے اہم ترین عقیدہ ہے، تو اسے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ کرسچن بائبل کی تمام قدیم ترین نسخے مثال کے طور پر کوڈیکس سینائٹیکس، کوڈیکس ویٹیکینس، کوڈیکس الیگزینڈرینس، کوڈیکس افرائیم، کوڈیکس بیزائے اور ایسے کئی اور نسخے تھے جن میں یہ ورس موجود ہی نہیں تھی، مگر کمیٹی نے پھر بھی یہ فیصلہ کیا کہ اسے متن یعنی کہ ٹیکسٹ میں شامل رکھا جائے گا، لیکن فٹ نوٹ میں وضاحت لکھ دی جائے گی کہ یہ ورسز ابتدائی نسخوں میں شامل نہیں تھی۔ چنانچہ اسے شامل کر دیا گیا اور آج تک بائبل میں یہ ورس موجود ہے۔ ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ 1978 میں جب نیو انٹرنیشنل ورژن تیار کیا گیا تو اس میں اس ورس کو دوبارہ سے نکال دیا گیا۔ ذرا دیکھیں ان ورسز کے بارے میں مشہور کرسچن اسکالر ڈیلس تھیولوجیکل سیمیناری کے پروفیسر سینٹر فار دا اسٹڈی آف نیو ٹیسٹمنٹ مینوسکرپٹ کے ڈائریکٹر کیا کہتے ہیں۔ 1 John 5:7 that's found in the King James Bible says that there are 3 witnesses in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, and these 3 are one. This is a verse that was added to the Bible in 1522 when Erasmus, who was the first publisher of any Greek New Testament, got pressure from the church to add this Trinitarian statement because it had been found in some Latin manuscripts. ایک اور حصہ جو کہ گوسپل آف مارک کا معاملہ اور بھی پیچیدہ تھا، یہ ورسز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع آسمانی کے بعد کے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ اکثر قدیم نسخے مثلاً کوڈیکس ویٹیکینس اور کوڈیکس سینائٹیکس میں یہ ورسز موجود ہی نہیں تھی۔ یہ دونوں نسخے 4 صدی عیسوی کے تھے، مگر دلچسپ صورتحال تو یہ ہے کہ ایک ہی صدی کے بعد کے نسخے کوڈیکس الیگزینڈرینس اور کوڈیکس افرائیمی میں یہ ورسز موجود تھیں۔ ویسے قدیم نسخوں کی بات آ ہی گئی ہے تو آپ کو ایک اور حقیقت ہم بتاتے ہیں۔ کرسچن بائبل کا سب سے پرانا نسخہ کوڈیکس سینائٹیکس کہلاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سینٹ کیتھرین پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی۔
جی ہاں، یہ وہی مونیسٹری ہے جہاں سے یہ نسخہ دریافت ہوا تھا۔ بائبل کے اس نسخے میں کچھ ایسی کتابیں بھی تھیں جو آج بائبل کا حصہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 1800 کے قریب جملے اور ورسز ایسی ہیں جو اس نسخے میں موجود تھی مگر آج بائبل میں موجود ہی نہیں ہیں، اور کئی ورسز ایسی بھی تھیں جو اس قدیم نسخے میں تو نہیں تھی مگر آج بائبل میں موجود ہیں۔ اگر آپ میری ان ٹیکنیکل باتوں سے بور ہو رہے ہیں تو چلیں آپ کو سناتے ہیں ایک کہانی۔ یوحنا کی انجیل کے باب 8 میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جہاں زنا کی مرتکب عورت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ علماء اور فریسیوں نے اس عورت کو سنگسار کرنے کے لیے یہودی شریعت کا حوالہ دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا فیصلہ پوچھا۔ لوگ اسے سنگسار کرنے کے لیے پتھر اٹھا چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور زمین پر لکھتے ہوئے کچھ فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ تم میں سے پہلا پتھر وہ پھینکے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ یہ کہانی بڑی سبق آموز اور دلچسپ ہے۔ آج یہ کہانی ہم بائبل میں بھی پڑھتے ہیں مگر کتنی عجیب بات ہے کہ 16ویں صدی عیسوی سے پہلے یہ کہانی مین اسٹریم کرسچن بائبل میں موجود ہی نہیں تھی۔ میں نے آپ کو یہاں صرف نیو ٹیسٹیمنٹ کی چند مثالیں بیان کی ہے، ورنہ پوری بائبل کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو شاید کئی مہینے لگ جائیں گے۔ اس شخص کو دیکھیں، اس کا نام ہے جان مل۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ 17ویں صدی کے مشہور بیبلیکل اسکالر ہیں۔ آکسفورڈ کوئنس کالج کے فیلوز میں رہے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے اور آکسفورڈ کے بشپ کے پاس بطور چیپلن کام بھی کیا ہے۔ جان مل نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا نوویم نیو ٹیسٹیمنٹ۔ اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ نیو ٹیسٹیمنٹ کے جو مختلف نسخے ہیں ان میں 30,000 سے زیادہ مقامات پر اختلافات ہیں، جن میں اہم اختلافات بھی کم سے کم 4,000 ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جان مل کے سامنے بائبل کے صرف اور صرف 100 نسخے تھے جس میں اتنے اختلافات تھے، جبکہ ہمارے پاس آج بائبل کے ہزاروں نسخے موجود ہیں اور ان میں اختلافات کی تعداد بھی 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ویسے حقائق تو اور بھی ہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ 2 بائبل موجود ہیں اور یہ دونوں بائبل پروٹسٹنٹ بائبل ہیں۔ ان میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے 45 سے زائد جگہوں پر اختلافات موجود ہیں۔ کیا ان اختلافات کے باوجود ہم اسے خدا کا کلام کہہ سکتے ہیں؟ یا پھر ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ ان دونوں ورژنز میں سے اصل خدا کا کلام کون سا ہے؟ بائبل ورڈ آف گاڈ ہے یا نہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے جاتے جاتے صرف اتنی سی بات یاد رکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرامی زبان بولتے تھے، ان کی انجیل آرامی زبان میں تھی، مگر آج تک ہمارے پاس آرامی زبان کا کوئی نسخہ موجود ہی نہیں ہے۔ جو کچھ موجود ہے وہ اصل میں انجیل کی نقل یعنی کاپی کی کاپی یا شاید اس کی کاپی کا بھی ترجمہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بائبل جسے کروڑوں لوگ خدا کا کلام مانتے ہیں کس طرح صدیوں کے انسانی فیصلوں، تراجم اور ترامیم سے گزری۔ یہ کتاب جو ایمان کا محور ہے، انسان کے ہاتھوں کانٹ چھانٹ اور اختلافات کی بھینٹ چڑھی۔ اب سوال اس کتاب کے ماننے والوں سے بس یہ رہ جاتا ہے، کیا آپ واقعی ایک تحریف شدہ کتاب کو خدا کا اصل کلام کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کتاب پر اعتماد کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو پادریوں کی اندھی تقلید کرنی چاہیے یا بڑھنا چاہیے ایک ایسی کتاب کی جانب جو آج بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے اور خدا کی سچی ہدایت پیش کرتی ہے؟ میں اپنے تمام مسیحی دوستوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو غیر جانبدار ہو کر آئیے ایک ایسی کتاب کی جانب جو اللہ کی آخری کتاب ہے، جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ کتاب جو تورات، زبور اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا ادب و احترام سکھاتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیمات کو پیش کرتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ بائبل کے اندر کس طریقے سے آلٹریشنز کی گئی ہیں، اور یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ورنہ بہت ساری ایسی جیسے یہاں پر سامنے 2 بائبل میرے پاس رکھی ہوئی ہیں اور پروٹسٹنٹ بائبل ہیں دونوں، ایک NIV اور ایک ہے کنگ جیمز ورژن، لیکن ان دونوں کے اندر بہت ساری ایسی ورسز موجود ہیں جو کہ کنگ جیمز کے اندر ہے لیکن دوسری میں نہیں ہے، یا NIV میں ہے اور کنگ جیمز ورژن کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ایسی کتاب جس میں انسان خود کاٹ چھانٹ کر رہا ہو، کہ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں کوئی کمیٹی بیٹھی ہوئی اور یہ فیصلہ کرے کہ یہ آیت قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ مثال کے طور پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو وہ سورت کا حصہ ہے، یا یہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے، وہاں سے شروع ہو رہی ہے، پاروں کی تقسیم پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو قرآن مجید کا جو متن ہمارے پاس موجود ہے وہ تواتر کے ساتھ ہمارے سامنے محفوظ صورت میں موجود ہے۔ اور یہ بات صرف مسلمان نہیں مانتے، بلکہ جرمنی میں 1902
آئی تھنک 2 کی بات ہے یہ. تو وہاں پر جب یہ اس طرح کے نسخے دریافت ہوئے ہیں بائبل کے اور پتہ چلا کہ بائبل میں تو اتنے سارے اختلافات ہیں، تو انہوں نے اسی نیت سے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی اور دنیا بھر سے قرآن مجید کے مختلف نسخوں کو جمع کیا. تقریباً 45,000 کے قریب انہوں نے نسخے جو ہے قرآن مجید کے جمع کیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جس طریقے سے بائبل کے اندر اختلافات موجود ہیں تو قرآن کے اندر بھی اس طرح کے اختلافات شاید ہمیں مل جائیں. یہ جرمنی کی میونک یونیورسٹی کا جو ہے ایک پروجیکٹ تھا. ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر جو ہے ذکر کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کو کمپیریزن کیا مختلف نسخوں کا، مختلف فوٹو کاپیز لیں اور مینوسکرپٹس کو دیکھا، تو اس کی جو پہلی رپورٹ شائع ہوئی تو اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہوئی تھی کہ ہم نے قرآن مجید کے جو ہزاروں نسخوں کو آپس میں کمپیئر کیا تو پتہ یہ چلا کہ کہیں پر بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں ہے. اگر کہیں اختلاف ہے تو وہ اس طرح کا ہے جیسے کوئی کتابت کی غلطی ہوتی. مثال کے طور پر اگر کہیں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب نسخوں میں لکھا ہوا ہے، کسی ایک نسخے میں رحمان جو ہے نا وہ مس ہو گیا یا ڈبل ہو گیا، تو ایک کتابت کی جو غلطی ہوتی وہ بہرحال واضح ہو جاتی. اس طرح کی کتابت کی غلطی بہرحال موجود تھی، لیکن جس چیز کو ہم ایرر یعنی کہ جو ہم ایک محفوظ کے حفاظت کے اعتبار سے جو ہم بات کہنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی غلطی، کوئی بھی اختلاف، کوئی بھی تضاد آپس کے اندر نہیں تھا. پھر اس کے بعد کیونکہ جنگ عظیم شروع ہو گئی اور وہاں پر کافی بامبنگ ہوئی تو اس کی وجہ سے وہ تمام نسخے جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تھے، وہ وہاں پر ضائع ہو گئے تھے نسخے. تو یہی صورتحال لگ بھگ جو ہے نا باقی کتابوں کا بھی، اگر آپ زرتشت مذہب کی کتابوں کو دیکھیں تو وہ اس کی بھی صورتحال یہ کہ 19ویں صدی سے پہلے ان کو اپنی کتابوں کے معنی بھی نہیں پتہ تھے. یہ تقریباً 18ویں سے 19ویں صدی کے درمیان کی بات ہے کہ ان کے ہاں ایک تحریک اٹھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں پرانی جو لینگویج ہے ان کی، جو اوستائی لینگویج ہے، اس کو ہمیں سیکھنا ہے، اس کو ہمیں ڈسکور کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشنز کرنی ہے. تو پھر ان کو پتہ چلا، آپ نے شاید کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جو پارسی مذہب ہے وہ 2 خداؤں کو مانتے ہیں. آپ نے پڑھا پارسی مذہب 2 خداؤں کو مانتے ہیں. لیکن جب یہ 18ویں 19ویں صدی کے درمیان جب یہ واقعہ ہوا کہ ان کو اپنی کتابوں کو انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی تو خود ان کو احساس ہوا کہ نہیں، ایسی بات نہیں کہ ہم تو ایک خدا کے ماننے والے تھے، تو ہمارے ہاں 2 خداؤں کا تصور کیسے آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں ایسا مذہب نہیں ہے جس کی تعلیم آپ کے پاس محفوظ ہو. اور انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا پڑھ لیں یا کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، اس میں آپ کو ہر جگہ یہی ساری چیزیں ملیں گی. یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قرآن مجید کا سب سے پرانا نسخہ کہلاتا ہے، جو تقریباً آپ علیہ السلام کا وصال کون سے سال ہوا تھا؟ عیسوی اعتبار سے 571 پہ پیدائش تھی. 632. یہ جو نسخہ ہے یہ تقریباً 640 کا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی صحابی کے ہی ہاتھ کا یہ لکھا ہوا نسخہ ہے. ٹھیک ہے، تو اور یہ نسخہ مکمل طور پر موجود ہے. بائبل کا بھی جو نسخہ ہمارے پاس سب سے پرانا جو موجود ہے تقریباً 150 سال، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 150 سال کے بعد کا جو نسخہ ہے، اس کا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا نسخے سے مراد پوری کتاب ہوگی، اس کا سائز اتنا ہے جتنا یہ ریموٹ ہے میرے ہاتھ میں. یہاں آپ کا ایک کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے نا تھوڑا سا چوڑا، اتنا سا، یعنی وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کے اندر جان اور اس کی کچھ جو نا ورسز لکھی ہے. وہ دلچسپ بات ہے کہ وہ ورسز بھی آج بائبل کے اندر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. یہاں پر اس ویڈیو کے اندر ایک اور نقطہ جو بیان کیا گیا تھا اس کو میں تھوڑا مزید وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرامی زبان بولتے تھے، اور اس وقت ہمارے پاس جو سب سے پرانا بھی نسخہ ہے وہ گریک لینگویج کے اندر ہے، یونانی زبان کے اندر ہے، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 200-250 سال کے بعد کے نسخے موجود ہیں. اور ایک اور بات اس میں یہ یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ کسی بھی انجیل نویس نے، یعنی جنہوں نے انجیل لکھی ہے، اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم انجیل لکھ رہے ہیں. آج جب ہم کہتے ہیں نا کہ انجیل متی، انجیل یوحنا، انجیل مرقس، انجیل لوکا، اگر آپ پرانے نسخے اٹھا کے دیکھیں انگریزی کے بھی تو اس میں لکھا ہوا تھا گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک، گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، یعنی کہ اس کے مطابق گاسپل یہ ہے. اور اگر آپ لوک کا مطالعہ کریں تو اس میں سب سے بالکل شروع میں ہی لکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت لکھ رہے ہیں، لہٰذا میں نے بھی یہ ارادہ کیا کہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت لکھوں. تو جب آپ اپنی سیرت بیان کر رہے ہوتے تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے اس شخصیت کا کچھ نہ کچھ کلام بھی آ جاتا ہے. تو یہ جو پوری بائبل ہمارے پاس موجود ہے جس میں انبیاء کے صحائف، انبیاء کا کلام، ساری چیزیں موجود ہیں، یہ اصل میں تاریخ و سیرت کی کتاب ہے. اسی کے اندر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ایک مشکوک انداز میں آپ کو کسی درجے میں مل جاتا ہے جو کہ تحریف شدہ بھی ہے. اب ایک اور بڑی اہم خصوصیت جو اسلام کو تمام مذاہب سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. یہاں پر میں فطرت
کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے ہاں جو فطرت کا جو تصور ہے وہ ایک ویسٹرن آئیڈیا ہے. خاص طور پر جو کانٹین جب فلسفی آئی تھی اس کے بعد جو فطرت کا جو تصور لوگوں کے اندر پیدا ہوا وہی آج تک ہم مانتے آ رہے ہیں. ہمارا یہ سمجھا جاتا ہے کہ فطرت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر جس چیز کا اظہار ہو رہا ہو، جس چیز کی خواہش، جس چیز کی ٹینڈنسی یا رجحان موجود ہے، اس چیز کو ہم کہتے ہیں فطرت ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، جس کو ہم جبلت کہہ دیتے ہیں وہ فطرت ہے. حالانکہ جبلت اور فطرت دو الگ الگ چیزیں. ٹھیک ہے، فطرت کیا ہے؟ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک پودا ہے، آپ اگر اس کو صحیح طریقے سے دھوپ دیں گے، پانی دیں گے، اس کا خیال رکھیں گے تو اس کی نشو و نما اچھے سے ہوگی، اور اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کی نشو و نما اچھے سے نہیں ہوگی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سیٹ آف رولز متعین کر دیے ہیں کہ اگر اس کو ان سیٹ آف رولز کا خیال رکھتے ہوئے، ان اصول کا خیال رکھتے ہوئے اس کی نشو و نما کی جائے تو یہ اچھے طریقے سے گرو کرے گا، اور اگر اس کا خیال نہ کیا جائے تو اچھے طریقے سے گرو نہیں کرے گا. یہ اصل میں فطرت کہلاتی ہے. اس کی اگر ہم ایک کسی اور چیز سے مثال لے لیں، مثال کے طور پر جیسے یہ موبائل فون ہے، ہم کہیں کہ یہ 2 وولٹ کے چارجر کے اوپر چارج ہوتا ہے موبائل فون. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت کیا ہے کہ یہ 2 وولٹ پر چارج ہوگا. اگر میں اس کو 3 وولٹ پر یا 4 وولٹ پر چارج کروں گا تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت اس کی چارجنگ ہو جائے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ موبائل فون خراب ہونا شروع ہو جائے گا. تو فطرت سے مراد وہ سیٹ آف رولز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں، نہ کہ وہ چیز جس کے لیے ہمارے اندر خواہش یا ہمارے اندر جبلت یا ہمارے اندر رجحان موجود ہے. اس کے اندر فرق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ہماری اسلام کو دین فطرت ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جانوروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لہٰذا اسلام کی جو تعلیم ہے وہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے. چند دن پہلے میں نے کسی کا ایک فیس بک پر کوئی پوسٹ پڑھی تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ دیکھیں شہد کی مکھیوں کا یہ طریقہ ہے، جانوروں کا یہ طریقہ ہے کہ مادہ جو ہے نا وہ گھر پہ ہوتی ہے، نر جو ہے نا وہ باہر جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی دین کی فطری تعلیم پر عمل کرنا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا کہ جو شیر ہوتے ہیں اس میں تو جو ہے نا مادہ وہ شکار زیادہ کرتی ہے، نر اتنا شکار نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ فطرت سے مراد یہ نہیں، فطرت کا مطلب وہ سیٹ آف رولز ہیں، وہ قواعد ہیں. جیسے حضرت امام شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے بھی حجت اللہ بالغہ میں بالکل آغاز میں اگر آپ ابتدائی ابواب پڑھیں جہاں پر مذہب کی ضرورت پر انہوں نے بحث کی تو وہاں پر یہ لکھا کہ فطرت یا مذہب جو انسان کی فطرت ہے، اور فطرت کی انہوں نے مثال ایسے دی جیسے کوئی گائے ہے، وہ کیا کھاتی ہے؟ وہ گھاس کھاتی ہے، اور اگر وہ گھاس نہ کھائے گی تو کیا ہو جائے گی؟ بیمار ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی عادت ڈال دیں کچھ اور کھانے کی تو وہ کھا تو لے گی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ اس کی جو نشو و نما ہے، اس کی جو گروتھ ہے وہ خراب ہو جائے گی. یہاں پر ایک کیس اسٹڈی بھی ہے جو کہ ہم اسلام کو دین فطرت کے طور پر سامنے رکھ سکتے ہیں. منگولیا ایک بڑا مشہور کنٹری ہے، چھوٹا سا کنٹری ہے. چین اگر آپ دیکھیں تو چین سے اوپر ہے، تبت کے قریب واقع ہے. اور یہاں پر یہ ہوا کہ کئی جنگیں ہوئی. یہاں کی آبادی لگ بھگ 12 سے 11 لاکھ کے درمیان تھی. کچھ جنگیں ہوئی یہاں پر اور اس میں کئی لاکھ لوگ جو نا وہ مر گئے. چنگیز خان آیا، اس میں بھی جنگیں ہوئیں، پھر اس میں آبادی کرتے کرتے وہاں پر پہنچ گئی تقریباً 6.5-7.5 لاکھ کے قریب اس کی آبادی پہنچ گئی. تو اب ظاہر سی بات ہے جنگ ہوتی ہے تو کافی انتشار ہوتا ہے، ذہنی طور پر پریشانیاں ہوتی ہیں، لوگ جو ہے نا ایک ٹرامیٹک صدمے سے دوچار ہوتے ہیں. تو وہاں پر ایسے حالات کے اندر بدھ مت نے بڑا فروغ پایا، کیونکہ بدھ مت کے اندر پورا ایک سائیکلوجیکل ایک سسٹم بھی، نفسیاتی نظام ہے اس میں. تو لوگوں کو مراقبے کروائے گئے، ان کے اندر پرسکون ان کو کیا گیا، ساری چیزیں کی گئی، تو ان کو ریلیجن بڑا اچھا لگا. لیکن اس مذہب کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدھ مذہب کے اندر، یا ہندوؤں کی بھی بات کر لیں یا کرسچینٹی کی بھی بات اگر آپ کر لیں، تو اس کے اندر جو بڑی نیکی ہے وہ کیا ہے کہ انسان ایک راہبانہ زندگی جو ہے نا وہ بسر کرے. انسان ایک راہبانہ زندگی بسر کرے. تو انہوں نے یہی کیا. جب بدھ مت نے وہاں پر فروغ حاصل ہوا بدھ مت کو، تو کیا ہوا؟ وہاں پر لوگ راہبانہ زندگی کی طرف آ گئے. تو جو آبادی پہلے 6.5-7 لاکھ تھی وہ کرتے کرتے 2 لاکھ پر آ گئی. تو یہ پورا کا جو وہاں کا جو ایکو سسٹم تھا، جو پاپولیشن کا جو سسٹم تھا، وہ کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا. پھر وہاں پر گورنمنٹ نے باقاعدہ جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ لوگوں کو کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ شادیاں کریں، زیادہ شادیاں کریں، ہم آپ زیادہ بچے پیدا کریں، ہم آپ کو گھر بھی دیں گے، خود آپ کو ماہانہ اخراجات بھی آپ کو خود دیں گے، تو آپ جو ہے نا ہماری آبادی بڑھائیں. تو جب کبھی انسان اللہ تعالیٰ کے طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے جو سیٹ آف رولز اللہ نے انسان کے لیے بنائے اس کے خلاف چلے گا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ انسان کی جو پورا جو نظام ہے، جو ایکو سسٹم ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہی کچھ ہم نے
جب تفہیم مغرب کورس میں پڑھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کرسچینٹی پر پڑھا تھا کہ وہاں پر جو چرچ تھا اس کی اخلاقی حالت زار کیا تھی، کہ وہاں پر وہ ایک جنسی مرکز بن گیا تھا، یوں سمجھ لیں کہ جہاں پر ننس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جنسی طور پر جو ہے نا جرائم کیے جا رہے تھے۔ وہ کیوں ہوا تھا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے یہاں بھی سب سے بڑی نیکی یہی سمجھی جاتی تھی کہ انسان اپنے آپ کو خدا کے لیے ڈیووٹ کر دے، چاہے وہ نن ہے چاہے وہ پادری، وہ شادی نہیں کرے گا۔ پھر اس کے خلاف ایک ریبیلین شروع ہوا، پروٹیسٹنٹ جو ہے نا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر اپنا اس چیز کے اوپر تنقید کی۔ تو جب مذہب ایسا مذہب ہو جو کہ فطرت ہی انسان کے خلاف ہو، انسان کو گروتھ نہ کر رہا ہو، تو وہ مذہب کبھی بھی سچ نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات، بلکہ سیکنڈ لاسٹ بات جو ہے وہ یہ کہ اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام جو تعلیم دیتا ہے اس کا معاملہ یہ نہیں کہ صرف اور صرف تعلیم کے درجے میں موجود ہو، بلکہ اس کے اندر مطابقت بھی موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہندو کی اگر آپ کتابوں کو پڑھیں، ویدوں کو یا کسی بھی ان کے دھرم شاستر کو پڑھیں، تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ برابر ہونے چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، زنا نہیں ہونا چاہیے، چوری نہیں ہونی چاہیے، جوا نہیں کھیلنا چاہیے۔ وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے، ساری چیزیں لکھی ہوئی۔ لیکن جب آپ ان کی اطلاقی پہلو کی طرف آتے ہیں، معاشرے میں اس کے اطلاق پر آتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو بالکل مختلف صورتحال نظر آتی ہے۔ یعنی ایک طرف یہ کہ انسان جو ہے نا وہ برابر ہونے چاہیے، دوسری طرف یہ کہ براہمن ہے، ویش ہے، شتریہ ہے اور شودرا بھی ہے، یعنی کہ ان کی جو 4 ذاتیں جو موجود ہیں، تو برابری تو نہیں ہوئی، انسانوں کے اندر نسل کے اعتبار سے تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف موجود ہے کہ بھئی زنا کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ موجود ہے کہ اگر کسی خاتون کو اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ اپنے دیور سے جنسی رشتہ جوڑ کر اپنی اولاد پیدا کر سکتی ہے، موجود ہے۔ ایک طرف یہ چیز موجود ہے کہ بھائی سود یا جو جوا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ حرام ہے، دوسری طرف پوری کہانی جو مہابھارت کی کہانی ہے وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کورو و پانڈو کے درمیان جو ہے نا ایک شطرنج کا کھیل ہوا اور اس کے اندر وہ اپنی پوری ریاست ہار گئے۔ اسلام اگر کہتا ہے کہ بھئی چوری منع ہے، حرام ہے یا چوری یعنی کہ جرم ہے، تو ایک تو اس کو روکنے کے لیے بھی کچھ سزاؤں کا کچھ نظام ایک بناتا ہے، یعنی اس کے معاشرے کے اندر وہ چیز کھل کر سامنے بھی آ جائے، اس کے اطلاقی پہلو بھی موجود ہیں۔ تو دوسری طرف اس کی اپنی تعلیم کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ یا اور اگر نظریاتی اعتبار سے دیکھیں تو اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے یا لیس کمثلہ شیء، تو اسلام نے اللہ کا وہی تصور دیا ہے جو انسانوں کے جیسا نہ ہو، جبکہ وہاں پر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ گیتا کو پڑھیں، ویدوں کو پڑھیں، بائبل کو پڑھیں، تو وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا جو ہے نا وہ انسانوں کے جیسا نہیں ہے۔ اصولی طور پر تو یہ بات موجود ہے، لیکن جب آپ اس کو اطلاق کی طرف آتے ہیں، عقیدوں کے اندر اس کو رکھتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات اور اس کے جو بھی مظاہر ہیں، چاہے وہ معاشرتی مظاہر ہوں چاہے وہ نظریاتی مظاہر ہوں، اس کے اندر آپ کو ایک مطابقت پوری نظر آئے گی، اور پھر اس کے نفاذ کے حوالے سے بھی آپ کو پوری ایک فورس اسلام کے اندر نظر آتی ہے۔ اب آخر میں اگر کوئی ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے، اور یہی جواب میں نے اس خاتون کو اس وقت دیا تھا کہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وائی ڈو یو بلیو ان اسلام، تو میں نے ایک جواب دیا، ان کو کہا بیکاز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واحد جو جواب ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ نبی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس وجہ سے میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ آپ اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے جو پیغمبر ہیں، جو ہندوؤں کے رشی اوتار یا سوشیان یا زرتوش، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، آپ ان سب کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو ایسے ایسے غیر معمولی چیزیں آپ کو ملیں گی، ایسے ایسے غیر معمولی آپ کو آپ علیہ السلام کا رد عمل، آپ کا جو عمل ملے گا وہ بالکل آپ کو غیر معمولی لگے گا، یعنی کوئی عام انسان اس موقع پر اس طرح کا رد عمل دے ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام کی اگر آپ سیرت کا، یعنی کوئی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے، تو ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ان کی اپنی زندگی دلیل ہے۔ یعنی ایک مثال دوں گا، اس کے بعد ہم ختم کر کے سوالات کی طرف آتے ہیں، کہ جب فتح مکہ ہوا اور آپ علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ تھے جو خود آپ علیہ السلام کی جان کے در پہ تھے، جو دشمن تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کی قتل کی سازشیں کی، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، ایک پورا سینیریو موجود تھا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام اس موقع پر کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آج سب کے لیے کیا ہے؟ معافی ہے۔ تو یہ چیز کوئی عام انسان کھڑا ہو کر نہیں کر سکتا، مطلب آپ تصور کریں تو یہ
بالکل آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کسی عام انسان کے لیے ممکن ہو. اسی طریقے سے سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو زندگی کے آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر موقع پر جو بھی آپ علیہ السلام کا عمل ہے آپ اس کو کسی عام انسان کے درجے پر لا کے دیکھیں تو آپ کو بالکل مختلف نظر آئے گی بات, اور جب آپ اس جگہ پر دیکھیں تو آپ کو بالکل ایک مختلف بات نظر آئے گی. تو سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ ہمارے پاس اسلام کے حق ہونے کی وہ یہ کہ بیکاز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو ہم کچھ سوالات لے لیتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.